کہ مدینہ دکھا دے خدا، مدینہ دکھا دے خدا، کہ ادھر آرزوؤں پہ غربت ہے بھاری، ادھر آرزوؤں پہ غربت ہے بھاری، ادھر بڑھ رہی ہے میری قراری، ادھر بڑھ رہی ہے میری قراری، نہ مر جاؤں میں، نہ مر جاؤں میں، نہ مر جاؤں میں، یوں ہی رہے کر جدا، مدینہ دکھا دے خدا، نہ مر جاؤں میں، یوں ہی رہے کر جدا، مدینہ دکھا دے خدا، مدینہ دکھا دے خدا۔ آخری بند پیش کر اس کے بعد جگہ لیتا ہوں کیونکہ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ علیہ تشریف رکھتے ہیں، بہت وقت ہو چکا ہے، آخری بند پیش کرتا ہوں جناب خاتم العظام فرمائے کہ مدینہ دکھا دے خدا، مدینہ دکھا دے خدا، کہ یہ دل ہے کہ جانے کی ضد پر کھڑا ہے، یہ دل ہے کہ جانے کی ضد پر کھڑا ہے، وہ قادر ہے میرا کہ سونا پڑا ہے، وہ قادر ہے میرا کہ سونا پڑا ہے، میرا بھی مقدر جگہ دے خدا، مدینہ دکھا دے خدا، مدینہ دکھا دے خدا، تڑپتے 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 ہوئے کہ سن لے صدا، مدینہ دکھا دے خدا، یہ فریاد کرتا ہے بنے گا تیرا مدینہ دکھا دے خدا۔ آیات باقی تھی تو انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات، قاری مزمل حیات صاحب نے اپنی موجودگی کا احساس دلا کر اور حق بھی ادا کر دیا، چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا اور موسم بھی سرد ہو چکا ہے، ایسے میں بہت سارے لوگ حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب کو سننے کے لیے بے قرار ہیں، تو بلا تاخیر میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب کو دعوت دوں گا کہ حضرت مولانا تشریف لائیں، چونکہ مفتی صاحب بھی بہت مصروف ہیں، چند دن کے لیے آئے ہیں اور جگہ جگہ پروگرام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ کو صحت عطا فرمائے۔ ممبئی سے صرف آپ کے علاقے کی محبت میں وہ تشریف لائے ہیں اور بہت ہی عمدہ بیان کرتے ہیں، لوگ پسند بھی کرتے ہیں، حالانکہ بہت اور پہلے دینا چاہیے تھا وقت، لیکن چونکہ مسلسل طور پر بیان ہو رہا ہے، آپ سن ہی رہے ہیں، خالی تو بیٹھے رہی، ایسے میں تاخیر ہو گئی، حضرت مفتی صاحب کو جتنا وقت ملنا چاہیے وہ ملا نہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ وہ نالا اور شاکی نہیں ہے، بہت خوش دلی کے ساتھ اپنی دل کی بات آپ تک پہنچائیں گے۔ درخواست ہے کہ آپ لوگ جم کر بیٹھے اور یہاں بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بھائی امین الدین عرف گادو صاحب جو ہر گاؤں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 1100 روپے دیا ہے، اللہ قبول فرمائے. 2100 روپے دیا ہے، اللہ قبول فرمائے. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و معقر علماء کرام، سامنے بیٹھے بزرگان محترم اور حاضرین میں ماں اور بہنیں ہیں، آج جس مجلس میں ہم لوگ شریک ہیں، اس مجلس کی یہ آخری کڑی ہے اور آخری گھڑی ہے. میں ازی قبل پرسوں پہلی شب میں یہاں پر الحمدللہ حاضر تھا، اور پرسوں شب میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں یہاں پر بیان کر چکا ہوں. اور آج مجھے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ لاسٹ کے دن آپ کا آخری بیان ہے. ایک بات میں عرض کروں بزرگوں، یہ میرا جو سفر ہے بمبئی سے بنگال کا، یہ سفر میرا ایک دعوتی سفر ہے، اور جن جلسوں میں میں آیا ہوں تقریباً 2 مہینے پہلے اس کی دعوت پہنچی تھی. جو لوگ 2 مہینے قبل رابطہ کیے تھے، ان جلسوں کو میں نے اپنی فہرست میں شامل کر کے رکھا ہے، اور میں اہمیت کے ساتھ اس میں شریک ہوتا ہوں. مگر اس کے باوجود ہم 1 تاریخ کو یہاں پہنچے ہیں، اور آج ہے کتنی تاریخ حضرت؟ 15 تاریخ. تقریباً 18 جلسے کر چکا ہوں. بعض رات ایسی ہے کہ ایک رات میں 2 جلسے کرنے پڑے. سردی کا وقت ہے، ہم بمبئی والے ہیں، سردی سہنے کی عادت نہیں ہے. ابھی تو سردی آئی بھی نہیں، یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے.
دوسری بات یہ ہے مسلسل پروگراموں میں رہنے کی وجہ سے طبیعت بھی کبھی جواب دے دیتی ہے، لیکن بات محبت کی ہوتی ہے۔ چونکہ میں بھی یہی کا ہوں اور بڑی عقیدت کے ساتھ آپ حضرات بلاتے ہیں تو پھر میں اہتمام کے ساتھ اس میں شریک ہو جاتا ہوں، مگر ہر جلسے میں تقریباً بعض ساتھی یہ کہہ دیتے ہیں کان میں، مفتی صاحب نعت کے 2-4 اشعار بھی سنا دیجیے گا۔ اب وہ ایسے معتبر قریبی دوست ساتھی معقر حضرات ہوتے ہیں کہ پھر مطالبہ پورا کرنا ہی پڑتا ہے۔ حرج کچھ نہیں ہے، چونکہ وقت میرا ہے، میں آپ کو تقریر بھی سناؤں، نعت بھی سناؤں، لیکن میں کوئی بڑا اسٹیج کا نعت خواں نہیں ہوں۔ جس طرح ہمارے محترم دوست مزمل حیات صاحب ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں، مدینے کی سیر و تفریح کرا رہے تھے آپ کو، میں بھی 2-4 مصرے عرض کر دیتا ہوں تاکہ دوستوں کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ اجازت ہے اسٹیج کے علماء کرام؟ کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں، اور سنیے گا تو ممکن ہو تو آنکھ بند کر کے سنیے، مدینے کی سیر کریں گے۔ کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں، کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں، اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں، اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں، کعبہ ہے میرے گھر میں، مدینہ ہے نظر میں، کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں۔ شاعر کہتا ہے کہ سورج بھی اگر مدینے کے طرف سے گزرتا ہے تو بڑا سر جھکا کر ادب سے گزرتا ہے، اس راہ سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، اس راہ سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کے شہر میں، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کے شہر میں، کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں۔ گنگناتے رہیے اگر یاد ساتھ میں۔ اس راہ کے حاجی کو کہاں بھی تو رہے یاد، اس راہ کے حاجی کو کہاں بھی تو رہے یاد، احرام ہی کافی نہیں کعبے کے سفر میں، احرام ہی کافی نہیں کعبے کے سفر میں، کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں، اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں۔ ایک آخری شعر سنیے، شاعر کہتا ہے کہ اللہ جنت کے بدلے مجھے مدینے میں تھوڑی جگہ دے دے، مر جاؤں میں اقبال مجھے خلد کے بدلے، مر جاؤں میں اقبال مجھے خلد کے بدلے، تھوڑی
سی تھوڑی سی زمین چاہیے آقا کے نگر میں، تھوڑی سی زمین چاہیے آقا کے نگر میں، کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں، اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں، کعبہ ہے میرے دل میں۔ امید کے کافی ہو گیا ہوگا، مطالبہ پورا کرنا تھا، رات کافی ہو گئی اور شبنم بھی اسٹیج کے اندر آ گیا جلسہ سننے کے لیے، یا شبنم بھی اسٹیج کے اندر آ گئی ہے جلسہ سننے کے لیے۔ کون آئی ہے؟ شبنم بھی آ گئی ہے جلسے کی اسٹیج کے اندر جلسہ سننے کے لیے۔ اللہ اکبر، بڑی قربانی ہے، رات کے اتنے بڑے حصے میں یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں مختصر انداز میں بات کر کے انشاءاللہ دعا کر دیں گے۔ بزرگوں، ماں اور بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ ایک حدیث میں نے یہ پڑھی ہے کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ آج ایک جلسے میں بیٹھے ہیں اور یہ جو جلسہ ہے یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے، مدرسہ اشرف العلوم ہاٹ گاؤں۔ ہم اس مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہیں اور اس مدرسے میں بہت سارے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب یاد رہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ اس کا میزبان بن جاتا ہے۔ مہمانی کرنے والا اللہ ہے اور مہمان بننے والا مسجد میں بیٹھنے والا شخص ہے۔ مگر روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ جو لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر باہر آتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ اسی وجہ سے حاجیوں کو اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے اور مدرسے کے بچوں کو مہمانان رسول کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہیں؟ رسول کے مہمان ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اب اگر کسی مدرسے میں کوئی بچے پڑھتے ہیں تو وہ مہمانان رسول ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ رسول کے مہمان ہیں، ہمارے پیارے نبی کے مہمان ہیں، اللہ کے محبوب دلارے کے مہمان ہیں۔ تو ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اگر ایمان والے ہیں، ہم اگر کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مہمانوں کا اکرام کریں۔ اس حدیث کی تفصیل محدثین نے مختلف اعتبار سے کی ہے۔ ایک تفسیر حدیث کی تو یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں نا، ان مہمانوں کا اکرام کرنا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی ایسے نہیں ہے جو مہمان کو دیکھ کر کے پریشان ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے خاندان کے لوگ ہی آتے ہیں، اپنے رشتہ دار اور برادری کے لوگ ہی آتے ہیں، فون کر دیتے ہیں، پہلے اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ آنے والے ہیں، تو ان کے لیے تیاری ہوتی ہے باضابطہ۔ تو ایک گھر والے آنے والے مہمان کی خبر سن کر اس کے لیے اس کے حساب سے کھانا تیار کرتے ہیں اور آٹومیٹک مہمان کی عزت ہو جاتی ہے۔
گوشت بناتے ہیں، مچھی بناتے ہیں، کھانے پینے کے لیے اس کے مختلف قسم کے سامان تیار کرتے ہیں، مگر بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو مہمان صرف وہی نہیں جو ہمارے رشتہ دار اور خاندان کے لوگ ہمارے گھر پہ آتے ہیں، بلکہ مہمان وہ بھی ہیں جو کسی مدرسے میں مختلف گاؤں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف بستیوں سے نکل کر ایک مدرسے میں آ کر کے جمع ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ اور یاد رہے، اگر کوئی ایسے آدمی کو کھلاتا ہے، مہمان بناتا ہے جو اس کا رشتہ دار نہ ہو، تو اس کی مہمانی پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی میزبانی اور مہمانی کو دیکھ کر عرش پر رب پروردگار مسکراتا ہے۔ دیکھو کوئی تعلقات نہیں، دیکھو کوئی رشتہ داری نہیں، دیکھو ان کے خاندان کا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر پہ مہمان آیا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ مسلمان ہے، اس بنیاد پر کہ مومن ہے، یا اس بنیاد پر کہ کوئی راستہ بھٹکا ہوا مسافر ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، یا وہ مہمانی ایسی کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی مدرسے کے بچے کا خرچہ دے دیا، مثال کے طور پر کسی مدرسے کے بچے کو کپڑا بنا کے دے دیا، مثال کے طور پر مدرسے کے بچے کی اور کوئی ضرورت پوری کر دی، یا جس مدرسے میں بچے رہتے ہیں اس کے لیے رہنے کا انتظام کر دیا، کمرہ بنا کے دیا، یا کمرہ بنانے کے لیے تعاون کیا، اس کی مدد کی، یا اس کمرے میں ایک پنکھا لگا دیا، یا اس کمرے میں اے سی لگا دی، یا اس کمرے میں رہنے کے لیے کلر کر دیا، یا اس کمرے میں بچھانے کے لیے قالین یا درے وغیرہ دے دیا، یا اس بچے کے لیے بچھونے اور بستر کا انتظام کر دیا، ظاہر سی بات ہے یہ یہاں کا نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے علاقے کا رہنے والا، دوسری بستی کا رہنے والا، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صرف اللہ کے دین کے خاطر، ایمان کے جذبے کی بنیاد پر انہوں نے اس بچے کی میزبانی اٹھائی ہے، تو اس کی میزبانی اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند، رب پروردگار عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر دیکھ کر مسکراتا ہے، کتنا خوبصورت بندہ، رشتہ داری کچھ نہیں پھر بھی کتنا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ مدینے میں ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ